من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے سلسلہ بعض کتاب الاعتقادیہ میں سے آج درس نمبر 27 سے آج کے درس بھی اس خطبۃ البیان کے ذیل میں جو مولا علیہ السلام کے منسوخ ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ علیہ السلام نے فرمایا ان الرحمن اللہ ان الحنان ان المنان رحمٰن رحیم کے اسماء علیہ السلام نے فرمایا، تو اسی طرح باقی صحابہ کرام میں سے کسی نے ان الحق کہا، کسی نے لے سفید جبتی جو غیر اللہ کرا، اسم کے الفاظ جو ان سے نکلنا ہے کچھ عربی سے، کچھ الفاظ باعزید بسامی سے، منصور سے، تو یہ سب کس حالت میں ان سے زبان سے نکلتی ہے اور اس کے کیا تعویل اور توجیہ ہے، کیونکہ یہ سب موحد ہے، خدا پرست ہے، خدا کی یکتائی کے جو ہے مکمل پختہ ارادہ رکھتے تھے۔ اہل معرفت کی تو سب ان کا موضوع سخن یہی ہے، ان کے ریاضتوں کا موضوع یہی ہے عبادت معرفت کا، کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کریں، خدا کی توحید کی صحیح معرفت حاصل ہو۔ لہذا شرک اختیار کرنا تو ان سے بہت ہی دور ہے، وہ شرک ان سے کوسوں دور ہے۔ تو ان الفاظ کی کیا توجیحات ہے، اس کے کچھ توجیحات آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس طرح منصور حلاج کے بارے میں جو ہے اس کتاب میں ایک تھوڑی سی عبارت ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں۔ کتاب کشف المحجوب داتا گنج بخش کے ہے، تصنیف حضرت سید علی بن عثمان الحجوری المعروف بداتا گنج بخش، الحجوری معروف بداتا گنج بخش، ان کا لاہور میں مقبرہ ہے۔ آپ جو ہے اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، سابقہ ایک توضیح ہے، وہ سارا توضیح تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے جو نعرہ ان الحق ان سے لوگوں نے سنا تھا، منصور کی زبان سے سنا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کی صفحہ نمبر 664 پر ہے، جیسے داتا گنج بخش کی کشف المحجوب جو میرے پاس چھاپ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں لیکن حلاج کے نعرہ ان الحق کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں ہوں، خدا ہے، کہ میں نہیں ہوں، خدا ہے، یہ ان کا مطلب یہ تھا۔ اور خدا خود ان الحق کہہ رہا ہے، جیسے کل معلوماتوں میں خدا خود ان الحق کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اللہ، لیکن اس کی زبان سے لوگ سن رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ فنا کے عالم میں خدا کہہ رہا تھا، اسے تو وہ تو اپنے آپ سے گم ہے، خدا اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، فنا کی منزل میں ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو یہاں لکھا جو ہے ضمیر انا کا مرجع خدا ہے، نہ کہ حلاج۔ اور یہ اور بات ہے، کیونکہ سالک کو جب مقام فنا فی اللہ حاصل ہوتا ہے، چونکہ کا لگامہ فنا فی اللہ مقام کی باتیں ہیں سب کے، تمام اولیاء کے، تو کہتے ہیں کیونکہ سالک کو جب مقام فنا فی اللہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، فنا فی اللہ حاصل ہونے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سالک خود خدا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ فنا فی اللہ ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ سالک خود خدا بن جاتا ہے، بلکہ وہ گم ہو جاتا ہے، فنا کے منزل میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے، خود بھی نہیں ہے، حقیقی وجود صرف اللہ، انہیں یہ چیز ان کو فنا کے عالم میں یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ وہ گم ہو خود، یہ نہیں کہ صالح خود خدا بن جاتا ہے، بلکہ وہ گم ہو جاتا ہے اور خدا باقی رہتا ہے، خود گم ہو جاتا ہے اور خدا باقی رہتا ہے۔ جیسے جب قطرہ سمندر میں گم ہو جاتا ہے تو قطرہ نہیں رہتا ہے بلکہ سمندر رہ جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی جب فنا کی منزل میں جاتا ہے تو خود گم ہو جاتا ہے، خدا باقی رہتا ہے۔ تو اس وقت ان کی زبان سے ان الحق کے جو الفاظ سنتے ہیں وہ اللہ خود ان الحق کہہ رہے ہیں، نہ کہ بندہ ان الحق کہہ رہے ہیں، ان کی بھی توجیہ یہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک لطیف اور باریک نوٹہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے لطافت اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ ذکرن لطافت اور کب سے حالت تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، حالت کثافت نفس میں، کہ اس کا سمجھنا محال ہے، کیونکہ یہ جو چکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اندر ادراک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جن کو یہ ادراک حاصل نہیں ہوا تو اس کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک انسان خود اس مقام سے نہ گزرے اس کا سمجھنا ناممکن ہے۔
ہاں جی، جب تک وہ خود اس مقام سے نہ گزرے اس کو ان باتوں کا سمجھنا ناممکن ہے کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے عالم میں، فنا کے عالم میں پہنچے جہاں اسے جو ہے جہاں خدا کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، وہ اس بات کو درک کر سکے، ہاں معصوم اللہ میں سے کچھ بھی نہ ہو، وہ اس بات کو درک کر سکے۔ اسی پیراگراف میں انہوں نے اس سے پہلے والے صفحے میں بھی کہا ہے کہ تعالی شریعت کا جو ہے یہ عقیدہ، شریعت اتحاد اور حلول وغیرہ کا نظر بولا، یہ شریعت میں حرام ہے، بلکہ کیا وجود صرف ایک ہے اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ، وجود صرف ایک ہے، باقی اشیاء کا وجود ذلی، فردی اور اضافی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے وجود کو جو ہے حق تعالیٰ کے وجود کے ساتھ متحد قرار دیا جائے، ہاں جی، تو یہ جو اتحاد والی نظریات، صوفیہ میں کچھ ایسے نظریات بھی، کچھ اتحاد کے قائل ہے، کچھ جو ہے حلول کے قائل ہے، کچھ تناسخ کے قائل ہے، شاہ سید علیہ رحمہ اور یہ دادا گنج والا، یہ سب اس نظریے کے خلاف فرماتے ہیں۔ وہ فنا کے منزل میں بندے کو یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی موجود ہے ہی نہیں ہے، صرف خدا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی گم ہو جاتا ہے، ہاں، یہ نہیں صرف عالم گم ہو گیا اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یعنی خود بھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں پر جو ہے فنا کے اس عالم میں اپنے آپ سے پھر بے خبری کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ وہاں ایک تجلی ہوا فنا کی منزل میں اللہ کی ذات کی، اس تجلی کی وجہ سے ان پر ایک فنا کی اپنے آپ سے مکمل بے خبری کی کیفیت طاری ہو گیا، مستی اور شکر طاری ہو گیا۔ اس عالم میں اس قسم کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں اولیاء کے، ہاں جی، اور نہ کہ ہوش حواس سالم ہوتے ہوئے صاحب کے عالم میں ان میں سے نہ کسی نے کہا ہے، نہ ان کے میں سے کسی کی طرف ہے نسبت دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ بھائی جو ہے سید محمد نور نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے، تو یہ جو ہے ان میں توجیحات ہے، تعویلات ہے، کیونکہ یہی اولیاء کرام، ہاں جی، یہی اولیاء کرام جنہوں نے اسم کے جیسے منصور اللہ انہوں نے اس کی باتیں کہ آپ دوسری کتابوں باتوں کو پڑھو، یہی کتاب پڑھو، وہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے قائل ہیں، وہ خود کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور حقیر ترین ذلیل ترین بندہ سمجھتے ہیں، مسکین ماں سمجھتے ہیں۔ یہ بندہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ان کی دوسری کتابیں پڑھی۔ تو لہٰذا یہ باتیں صرف فنا کے عالم میں، شکر اور مکمل مستی کے عالم میں، دنیا سے مکمل بے خبری کے عالم میں ہو جاتی ہے، اور تجلیات الہی ہونے سے اپنے آپ سے بے خبر ہونا، بے ہوش ہونا، مدہوش ہونا تو قرآن سے ثابت ہوا ہے نا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ، پہاڑ ریزہ ہو گیا تجلی سے، تو تجلی کا اثر تھا، موسیٰ مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہوا، یہ قرآن سے ثابت ہے نا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسی چیزوں سے ماسو اللہ سے، اللہ کے ان اللہ وغیرہ کے الفاظ کا آنا جو قرآن میں، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کو پہلی دفعہ اللہ سے ہم کلامی ہوا وادی طویٰ میں، مقدس طویٰ میں، وہاں کیا تھا، من الشجرۃ، موسیٰ نے ایک درخت سے یہ آواز سنا، ان انا اللہ رب العالمین۔ تو اسی سے علامہ مولانا رومی والا نے استعار کیا، بھائی ایک درخت سے ان انا اللہ رب العالمین آتا ہے تو ایک انسان کامل فنا کے منزل میں اس کے زبان سے یہ باتیں نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب غیر اللہ ایک جامد چیز سے درخت، وہ نباتات ہے، اس سے عام حیوانات افضل ہے، حیوانات میں انسان اس سے افضل ہے، پھر اولیاء کرام کا رتبہ اس سے بھی بالاتر ہے، تو ایک مفضول چیز ہے یہ چیزیں جو انسان کامل سے بہت نیچے ہے، نباتات ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی آواز لوگ سنتے ہیں۔ موسیٰ نے سنا تو ایک انسان کامل سے ان کی آوازیں سننا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ اپنے ارادے سے ہرگز نہیں بولتا ہے۔ کوئی بھی اولیاء، کوئی بھی اللہ کا مقرب بندہ اپنے ارادے سے ہوش حواس سالم ہوتے ہوئے سب کے عالم میں، بقا کے عالم میں کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔ سب کا اتفاق ہے ان تمام اولیاء کرام کا جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھا کہ یہ صرف ماحو کے عالم میں بولتا ہے، اور اس قسم کے الفاظ کو شت اور شتیات سے تعبیر کرتے ہیں، شتیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی توضیحات بھی کل میں نے آپ کو 2-3 کتابوں سے پیش کیا، شرح و شرح سے بھی، اور ادھر اصیلہ اور امام خمینی کے دیوان سے بھی، اور دوسرا فرحان اصطلاحات صوفیہ سے بھی۔ شتیات کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں اولیاء کرام کو فنا کے منزل میں ان کے منہ سے ایسے الفاظ سنتے ہیں جیسے ان اللہ وغیرہ، ان الحق لیس فی جبۃ الا اللہ، اس کے الفاظ، اور یہ الفاظ جو ہے سن کر عام علماء ظاہر، علماء شرع
تھوڑا سا یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہے، وہ چونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے سوچا، ہاں جی، عقل و شعور کے ہوتے ہوئے کہا ہے، چونکہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں، اس وجہ سے وہ ان سے ان کو متہم کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے تمام اولیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، فنا کے منزل میں اپنے آپ سے بے خبری ہوتی ہے، ہاں جی، اور اللہ کی تجلیات سے انسان مدہوش ہونا تو قرآن سے بھی ثابت ہے، بے ہوشی ہونا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور اس عالم میں اس قسم کے الفاظ ان سے منہ سے نکلتا ہے، اور وہ بھی فنا محض میں، چونکہ اس عالم میں اسے یہ محسوس ہوتی ہے فنا کے عالم میں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب ان کی وجود ذلی اور عکسی ہیں، ذل ہیں اور غیر حقیقی انہیں محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، اس وجہ سے اللہ کے تو ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اگر ہوش حواس سالم ہوتے ہوئے اگر ایسے الفاظ کہا ہوتا تو پھر مشکل تھا، پھر تو ہاں جی، لیکن نہ، ہوش حواس میں نہیں بولتے ہیں، فنا کے عالم میں بولتے ہیں، ہاں، کل قدرت فی البحر، اپنے آپ سے گم ہونے کی حالت میں بولتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، نہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ وہ نارمل حالت میں یہ چیزیں ان کے منہ سے نہیں نکلتی۔ اس کے علاوہ ان الفاظ کی ایک اور توجیہ جو ہے ادھر بھی انہوں نے کیا ہے، چلا گیا کتاب، ہاں، اس میں لوازم بینات میں انہوں نے اسی اس میں الحق کے ذیل میں ایک اور توجیہ بھی کیا ہے۔ بعض علماء نے جیسے ان الحق کہا ہے، انہوں نے کہا کہ مضاف مقدر ہے حقیقت میں، ان الحق یعنی انا عبد الحق، انا عبد اللہ، انا عبد المنان، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ مضاف بھی مقدر نے اس کی توجیہ یہ کیا ہے، ہاں جی، علاقہ میں آپ ہوں۔ تو اس طرح جو ہے ان الفاظ کے قابل قبول توجیحات بھی کیا ہے، اس میں 5 توجیحات کیا ہے علامہ امام فخر الدین رازی نے جو صوفیہ کرام سے نقل کر کے، لہٰذا یہ الفاظ کو اس کا حقیقی راہ دے کر کسی پر کفر شرک الحاد کا فتویٰ دینا، یہ اس حقائق سے صوفیہ کرام کی موقف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہاں، البتہ نارمل حالت میں بولتا تو پھر تو مجھے بھی کفر شرک ہے بنتا ہے، لیکن اس ماحول کے مخصوص حالات میں بولتے ہیں، اس کو صوفیہ کرام شتھیات بولتے ہیں، اور وہ ان کا اس الفاظ کا ظاہر مراد بھی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی مشکل پیش نہیں ہوتی، ان کی توجیحات کی ہے، تشریحات کے خود اولیاء کرام نے، لہٰذا اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اپنے ایک توجیحات آ رہا ہے، اس سے پہلے آغاز ہمارے جو باز سید علی جو انہوں نے ان کے یہاں ایک حاشیہ ہے اسی کتاب اعتقادیہ پر، اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 47 پہ آپ بھی اس کی ایک توجیہ فرماتے ہیں، چونکہ باز سید علی بھی کوئی مولانا دیکھنے میں معمولی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، عرفان تصوف میں ان کا پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، آج کل کے دور میں انہی لوگوں کی باتوں کو اہمیت ہوتی ہے نا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ۔ تو آپ فرماتے ہیں جب سالک اللہ سیر و سلوک اور روحانی 4 صفحات طے کر کے، روحانی 4 اظفار اربعہ اس کو بولتے ہیں، ہاں جی، خدا کی طرف سے نیچے آنا، پھر اوپر جانا، پھر فنا ہونا، پھر فنا کے بعد بقا کے منزل پر پہنچ کر دوبارہ پھر اللہ کی طرف سفر، تو یہ کل 4 سفر ہے، اظفار اربعہ سے تصوف میں مسلم ہے۔ جب سالک اللہ سیر و سلوک اور روحانی 4 سفر طے کرنے کے بعد خود سے فانی ہو کر، ہاں جی، اور اپنی بشری صفات سے نکل کر ربوبی صفات تک نائل ہو جاتا ہے، یعنی سالک کے افعال اللہ کے افعال میں، اس کی صفات اللہ کے صفات میں، اور اس کی ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خود ختم، خود فنا، خود گم ہو گیا، تو اس وقت اس کے سارے ظاہری اور امکانی تعینات اس سے زائل ہو جاتے ہیں، یعنی بشری جو لباس تھا وہ اس سے زائل ہو جاتا، انسلاخ ہو من البشریت من صفات البشرہ، جو امام فخر الدین رازی نے بھی کہا ہے پھر نقطہ نمبر 1 میں، اور شاید یہ واقعہ بھی فرماتے ہیں، تمام سارے ظاہری اور امکانی تعینات اس سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور ربوبی صفات اس میں متجلی ہوتے ہیں، اور اب کا حقانی اور ربوبی تعین باقی رہتا ہے، یعنی اس کا روح خدا سے جو تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے، اور انسان ہونے کے لحاظ سے جو تعین ہے اس کی وہ زائل ہو جاتا ہے نا، انسان ہونے کے لحاظ سے اس کی جو خاصیت ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا عبد ہونے کے لحاظ سے اس کے اندر جو خاصیت ہے صرف وہ بندہ باقی رہتا ہے، اور اب کا حقانی اور ربوبی تعین باقی رہتا ہے، اور بندہ سراپا محبوب رب الارباب قرار پاتا ہے، ہاں جی، وہ فیضا احببت والے حدیث قرب نوافل کی روشنی میں سراپا محبوب رب الارباب قرار دیتا ہے، اس وقت اللہ، ٹھیک ہے، دھیان جو ہے منبع نے بھی توجہ کیا، اس وقت اللہ اس کی زبان سے بولتا ہے،
کون بولتا ہے؟ اس وقت اللہ اس کی زبان سے بولتا ہے اور سالک ان الحق کہتا ہے، اس کے منہ سے ان الحق کی آواز کہتا ہوا آپ کو نظر تو آتا ہے اس کے منہ سے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہوتا ہے نا۔ یہ چیزیں جو ہے ممکن ہے، یہ بہت سے موقع پر جو ہے آپ خود نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ بتے کو اللہ آپ کے جو ہے آپ کی زبان کو استعمال کر کے آپ کے منہ سے کچھ چیزیں نکال سکتا ہے۔ جنات نکالتے ہیں، ہاں وہ تجربہ ہے، جنات نکال، میں نے کہا جنات کو دیکھا ہے جن کو بالکل اردو بولنا بھی نہیں آتا، وہ انگلش بولتا ہے، عربی بولتا ہے، عربی بولتا ہے، ہاں بالکل ان پڑھ ہے، بلتی ہے، وہ جو ہے آپ سے، کیونکہ وہ جن جو اس کے اندر داخل ہے نا وہ عربی آنے والا، اس کے انگلش آنے والا جن ہے، وہ ایسے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جو اس بندے خدا نے کبھی زندگی میں سنا ہے نہیں ہے۔ میں نے ایک خاتون جو اس سے واسطہ ہوا، وہ جو ہے عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کیا بولتے ہیں بردہ شریف کے اشعار جو حسن بن ثابت کے نا، اس کے اشعار جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوا، اس کے 8-10 اشعار اتنی سرولی آواز میں وہ پڑھ رہے، اس کو قرآن صحیح طریقے سے شاید پڑھنا آتا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، وہ اس طرح سے کیونکہ پھر آپ پر جو ہے دوسرے کا تسلط ہو جاتا ہے، آپ کی زبان دوسرے یوز کر رہا ہوتا ہے، وہ جنات یوز کر کے بولتے ہیں، پھر جنات یوز کر کے آپ کی زبان سے یہ باتیں جاری کرتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتا ہے، اس فنا کے عالم میں کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کوئی محال والی بات نہیں ہے، الحمدللہ جو ہے اس میں ہمیں کوئی شک و شبہات کے علیہ السلام چاہ سے یہ فتویٰ نقل کیا، علیہ السلام قدر البیان نقل کیا، تو اس سے نعوذ باللہ ہمارے نرواشی عقیدہ کوئی ایسا ہو کہ ہماری کو خدا سمجھتا ہو، ایسا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ ہمارے شاست کا یہ عقیدہ ہے، نہ ہمارے بزرگان دین میں کسی کا عقیدہ ہے، نہ حقیقی جو شریعت کے تابع تصوف کے سلاسل ان میں سے بھی کسی کا عقیدہ نہیں ہے، نہ عرفاء اسلام کا عقیدہ ہے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فنا کے عالم میں اولیاء کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلتے ہیں، اس کو شیطیات کہا جاتا ہے، باعث نظر میں سوچنے والوں کو اس سے اشکالات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی توجیحات بڑے بڑے علماء جیسے امام فخر الدین رازی والا جیسے داتا گنج باخر، ان سب نے بڑے بڑے صوفیہ کرام نے اس ان کے الفاظ جب نکالتے ہیں تو کس مقام پہ نکالتے ہیں، کس وجہ سے نکالتے ہیں، اس پر باقاعدہ انہوں نے توضیح دیا ہے، لہذا وہ سب نے یہ کہا ہے مکمل بے خبری کے حالت میں، اپنے آپ سے مکمل گم ہونے کے عالم میں، مکمل سکر اور مستی کے عالم میں اس کا اپنے ہوش حواس نہیں ہوتا ہے، اس تجلی کی وجہ سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ گیا قرآن نے کہا خر موسیٰ صعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا، ہاں جی، تو موسیٰ جیسے تجلی سے اللہ کا اعظم نبی اس تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے مکمل بے خبر ہو جاتا ہے، تو ادھر ایک ولی کا بھی اگر جیسے کوئی تجلیات الہی سیر سلوک کے راستے میں ہو جائیں، بے خبر ہو جائیں، تو یہ کوئی تعجب تو نہیں ہوا، قرآن سے ثابت ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اب اس موسیٰ کے وہاں اس بے خبری کے عالم میں کچھ کہا ہوا وہ نہیں ہے، ہوش میں آنے کے بعد آپ نے کہا ہے، یہاں جو ہے وہ اس نے اسی بے خبری کے عالم میں کچھ کہا ہے، کہتے ہیں کچھ سارے صوفیہ بھی نہیں بولتے ہیں، سارے سے کمال پر پہنچنے والے کچھ لوگ جو فنا کی منزل میں پہنچ کر کچھ لوگوں کی زبان سے جیسے 8-10 نفر کا یا 4-5 اولیاء کا ذکر ہے، ابن عربی کا ذکر ہے، منصور اللہ کا ذکر ہے، جیسے علیہ السلام کی طرف یہ منسوب ہے، اور اسی طرح جو ہے ابن عربی کا ایک ذکر آتا ہے، بھائی عزیز باسامی کا ذکر آتا ہے، ان کی طرف اس کے الفاظ کا نسبت ملتا ہے، اور ان سب کے انہوں نے یہی توجہ کیا، یہ الفاظ وہ خود نہیں بولتے ہیں، اللہ ان کی زبان سے جاری کرتا ہے، اس میں حقیقت میں یہ الفاظ جاری کرنے والا اللہ ہے۔ جب یہ الفاظ جو ہے ان اللہ رب العالمین جیسے الفاظ ایک درخت سے سنتے ہیں تو ایک بندے مومن کے زبان سے سننا بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس سے بھی کوئی بات نکلوانا چاہیں کروانا چاہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت ہے، لہٰذا اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ اور آگے شاست خود کی توجیہ ہے، شاست خود کی توجیہ ہے، اسی سے مشابہ ایک مثال دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں مثال ہو علیہ السلام کا اس طرح کہنا ہے، اس کی مثال مثال جو ہے نا، کوئی بھی مثال ہوتی ہے، مثال اپنے مطلب کی کسی ایک زاویے کو روشن کرتا ہے، مثال کسی مطلب کو ثابت کرنے میں ایک زاویے سے آپ کو مطلب کے قریب کرتا ہے، کئی زاویوں سے آپ کو دور بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال ایک زاویے سے، لہٰذا مثال ہی دے خورشد گامہ دیں سلمین، جیسا آپ نے کہا نا بھائی، اچھا زید ان کا لسدی، زید شیر جیسا ہے، تو زید شیر جیسا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر خمتل بدبو میں نا، کیا اس کے منہ کو بھی بدبو آنا ہے؟ شیر 4 پیر سے چلتا ہے تو کیا یہ بھی 4 پیر سے چلتا ہے؟ شیر کے جسم پر بال ہے، کیا اس کے جسم پر بھی بال ہے؟
ہاں شعر جو ہے چیر پھاڑ کرتا ہے، کیا یہ بھی ہاتھوں سے چیر پھاڑ، یہ سب ان میں سے کوئی بھی، ان میں سے کسی بھی صفت کی طرف نسبت دینا مقصود نہیں تجویز۔ تجویز صرف اس کی شجاعت ہے، صرف زید کا اثر، یعنی زید شیر کی طرف جو ہے بے دڑک ہے، آگے نہیں دکھتا ہے آگے دشمن کتنا قوی ہے، بس ہاں جی یہاں صرف شجاعت میں تجویز ہے، باقی شعر خصوصیت گامی تجویز نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی عالی حق شاست تحفیدی تجویز، ہاں ایک مخصوص زاویے سے یہ تجویز ہے، من جمیل جہاد ہے، مشابہت نہیں ہے، یہاں پر بھی وہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے۔ مثال کا حدید، جیسے ایک لوہا ہے، فی قورۃ، جو کسی بٹی میں ہو، بٹی میں ڈالا ہے، گرمی لسی ہے بٹی جس میں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، ہاں جی اس میں یوں سمجھے ایک لوہا، بٹی میں آگ ہے، صلبہ تنصیب، ہاں چل اس کو آگ لگایا ہوا ہے، یا آج کل گیس تنصیب۔ مثال کا حدید، ہاں جی اس لوہے کی معنی فی قورۃ، جو کہ جو ہے ایک بٹی میں موجود ہے وہ لوہا، اب وہ لوہے کو آپ نے گرم کیا، اس بٹی کو میں آگ لگا دیا، گرم کیا، گرم کرنے سے زیادہ سبب صفات النار، اب وہ لوہا جو ٹھنڈا تھا، کالا تھا، وہ لوہا کیا ہوا، آگ کے صفات سے متصف ہو گیا۔ وہ کیا ہے آگ کی صفات، من الحمرۃ، سرخ بھی ہو گیا، والحرارت، گرمیش بھی آ گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، لوہے کو آپ آگ پہ گرم کریں گے، بٹی میں ڈالیں گے اس شدید حرارت میں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ لوہا بھی سرخ بھی ہو جاتا ہے اور آگ کی طرح گرم بھی ہو جاتا ہے، دونوں چیز اس میں آ جاتی ہے۔ والحراقت، اور جلانے کی صفت اس میں آ جاتا ہے، وہ لوہا آپ وہاں سے نکال کر فوراً جس چیز پہ لگائیں گے ادھر وہ جلاتے ہیں نا، جو کوڑے سے ابھی بٹی سے نکالا ہوا وہ لوہا جو سرخ ہو چکا ہے، ہاں جی اس میں سرخی بھی آ گیا، گرمائی بھی آ گیا، حراقت جلانے کی صفت بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ جہاں بھی آپ رکھیں گے اس چیز کو جلا ڈالیں گے۔ تو اس وقت فرماتے ہیں اس حالت میں جب یہ تینوں صفت لوہے کی اس میں آ گیا، تو اس مخصوص حالت میں وہ لوہا اگر کہیں اننار، پھر وہ لوہا کہیں اس حالت میں آگ ہوں، خواہ محق فی دعویٰ ہو، تو یہ آگ، یہ لوہا حق بجانب ہے اپنی دعوے میں، اس وقت وہ اننار کہہ سکتے ہیں، حاضر حالت، اس مخصوص حالت میں۔ تو یہاں اولیاء میں کیا ہے، اس فنا کے عالم میں جہاں اسے ما سوی اللہ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتا، اللہ کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے، اس بات ان اللہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ یہاں کیا ہے، آگ کی خاصیت آ گیا نا، مکمل تین خاصیتیں، تو وہاں پر کیا ہے، وہ فنا کے عالم میں پہنچ کر اللہ کے سوا اسے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہا، اور اللہ اس کی زبان سے ان اللہ کے ہاں جی الفاظ جاری کر رہے ہیں۔ تو وہ دعوی حاضر اس حالت میں وہ اگر وہ میں آنکھ ہوں بولے تو پھر اس کی یہ دعوت سچ ہے۔ لیکن فائدہ اخرج من القورۃ، لیکن جب اسی لوہے کو اس بٹی سے باہر نکالا، یہاں پر بھی فنا کی منزل سے نکل کر صاحب کی منزل پہ پہنچ گیا ہے نا، نارمل حالت میں آ گیا، اس بے خبری کے عالم سے، بے ہوشی کے عالم سے نکل آیا، مستی کے عالم سے نکل کے بقا کے عالم میں آیا، صاحب کے عالم میں آیا، نارمل حالت میں آ گیا۔ ورجع الی صفات، اور وہ لوہا اپنی اصلی صفات کی طرف پلٹ آیا۔ اب اولے کی اصلی صفت کیا ہے، سیاہ ہونا، اور اسی طرح کیا ہے، ٹھنڈا ہونا، اور کسی کو نہیں جلانا، ہاں جی یہ صفات اس میں اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ پھر فبی حاضر حالت، پھر اس حالت میں جب ٹھنڈا ہو گیا، ہاں جی اب اس میں کوئی جلانے کی خاصیت نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس حالت میں، اس مخصوص حالت میں ان ادعا نارے، اگر یہ لوہا دعویٰ کرے میں آگ ہوں، تو کان کاذبا، تو پھر یہ جھوٹا ہوگا، ہے نا، تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پس فرماتے ہیں فل انبیاء والاولیاء، پس انبیاء اور اولیاء اذا تصفوا بصفاته، جب وہ خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، وہی حدیث قرب نوافل کی روشنی میں اس کے آنکھ خدائی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے کان خدائی کان بن جاتے ہیں، ہاں جی تو پھر آگے کیا فرمائے، پھر وہ پس وہ خدا کے ذریعے سے دیکھتا ہے، وہ خدا کے ذریعے سے دیکھتا ہے، خدا کے ذریعے سے سنتا ہے، خدا کے ذریعے سے پکڑتا ہے، تو حدیث کو سامنے آسن بیان دے۔ تو کیا وہ فرض انبیاء اولیاء جب وہ متصف ہو جاتے ہیں خدائی صفات سے، رأوہ، پھر چونکہ اس کی آنکھ اب خدائی آنکھ بن گیا ہے نا، تو جیسے بھی آگے میں آگے آ رہا ہے، پہلے بھی اب جب اس کی آنکھ خدائی آنکھ بن جائے تو خدا خود کو دیکھ سکتا ہے نا، تو خدائی آنکھ، خدا اس کے آنکھ میں وہ قدرت دے دیتے ہیں کہ اس قدرت کی روشنی پھر وہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کے صفات و ذات کا جلوہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر راہ، پھر انبیاء اولیاء نے خدا کو دیکھا، فعرفوہ، اللہ کو پہچانا، جہاں تک انسان پہچان سکتے ہیں، فعبدوہ، پھر اللہ کی با معرفت، عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کے منزل پر پہنچ کر انہوں نے اللہ کی بندگی کی، کما اخبر عنہا، چنانچہ خبر دے اپنی حالت سے سید الاوصیاء،
ہاں تمام اولیاء کی سردار سند الاولیاء اولیاء کی سند تک یگا ستون علیہ السلام یعنی مولا علیہ السلام نے فرمایا رأیت اللہ، میں نے اللہ کو دیکھا، فعرفت میں نے اللہ کو پہچان لیا، فعبدت پھر میں نے اللہ کی عبادت کی، واللہ اللہ کی قسم لم اعبد ربا لم اراه، میں نے ایسی خدا کی عبادت نہیں کی جو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث میں جو یہاں نہیں آیا ہے، فرماتے ہیں علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا، کیا اسی آنکھ سے دیکھا؟ فرماتا نہ، ہمیں نے اللہ کو چشم بصیرت سے دیکھا، دل کے آنکھ سے دیکھا۔ حقیقت میں جو ہے ہاں جی وہ نورانیت پیدا ہو گیا، جس نورانیت کے نظر میں اس آنکھ میں طاقت آ جاتا ہے، پھر وہ حقیقت کو اپنے اپنے استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے، لہذا جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہاں جی کسی نے علی نے یا باقی اولیاء میں کسی نے خدائی دعویٰ کیا۔ علی صاحب خود کہتے ہیں عبدتہ، عبد بننا کیا ہے؟ بندہ ہے، پھر تو خدا ہے نہیں ہونا، اللہ کو پہچانے پھر اللہ کی پہلے سے زیادہ سچی بندگی کی ہے نا۔ شنیدن کے بہت مانند دیدن ہے نا، ایک چیز سنا ایک چیز دیکھا ہے اور اگر شکا ہے تو پھر اس کا رتبہ ہی پھر الگ چیز ہو جاتی۔ تو عین الیقین حق یقین پر منزل پر جب پہنچتا ہے تو ان کی حالت کو پھر خدا کی وہ بندگی کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ومن لم یصل، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے۔